یہ دانش بٹی 2017 نے کمنٹ کیا کہ سر سیبورک ڈرماٹائٹس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ میں 5 سال سے اس کا شکار ہوں، بہت ٹریٹمنٹ کروایا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ ڈرماٹولوجی کے ڈومین میں آتا ہے، تو ڈرماٹولوجسٹ ان کے لیے بیسٹ ہوتے۔ ہم پلاسٹک سرجن جو ہے ہمیں اس کے متعلق اتنی نالج نہیں ہوتی اور اتنی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتے، تو ڈرماٹولوجسٹ جو کلینکل ڈرماٹولوجسٹ ہے، آج کل یوزولی لوگ ایستھیٹک کی طرف گئے ہیں، تو پراپر ڈرماٹولوجی کی ٹریننگ کسی نے کی نہیں ہے، کسی نے کمپلیٹ بھی نہیں کی، یا جو بھی ہے، لیکن وہ ایستھیٹک والے ہوتے ہیں، ان کو فلر بوٹاکس اور لیزر ان چیزوں کا زیادہ آئیڈیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کلینکل ڈیزیز جو ہے، یہ آپ لوگ ہمیشہ کلینکل ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائے، تو پھر آپ لوگوں کے جو اتنا پریشان ہوتے، تو اتنے پریشانی میں آپ لوگوں کی کافی کمی آئے گی۔ اس لیے آپ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پراپر ڈاکٹر کو سرچ کرے اور ان کے پاس جائے۔ لیکن اچھا، بات اب اس پہ کرتے کہ سیبورک ڈرماٹائٹس کا کوئی علاج ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو جتنی بھی اسکن کے پرابلمز ہے، سیبورک ڈرماٹائٹس ہو گیا، سوریاسس ہو گیا، روزیشا ہو گیا، ڈینڈرف ہو گئی، میلازما، ہائپو پگمنٹیشن، یہ بندے کو تنگ کرتی ہے، اور یہ اس پہ ٹریٹمنٹ جو ہے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کو ریزسٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک تو لوگ ٹریٹمنٹ پوری لیتے نہیں ہیں، ہفتے 2 ہفتوں میں کہ وہ ٹریٹمنٹ لے کے وہ کہتے ہیں کہ سارے ابھی ٹھیک ہوگا، لیکن یہ نہیں، یہ مہینوں کی ٹریٹمنٹ یوزولی چلتی ہے، اور اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ جو ہے باقاعدہ آپ لوگ کنٹیکٹ میں رہتے ہو، 2 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد فالو اپ کے لیے جب وہ بلاتے، میڈیسن دیتے، تو میڈیسن سے تنگ نہیں ہونا۔ لوگ اکثر ہمت ہار جاتے اور میڈیسن لگانا چھوڑ دیتے، تو اس میں یہ ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ اس کی بات ہے، تو یہ ڈیزیز جو ہے، یہ سیبورک ہے، سیبوریا یوزولی ہوتا ہے، یہ جہاں بھی سیبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے، اور جہاں ایکسیسو سیبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور ڈرم کا مطلب ہے سکن ہے، اور ٹائٹس جہاں بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انفیکشن یا انفلیمیشن۔ انفیکشن وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی میں وائرس یا بیکٹیریا انٹر ہوتا ہے اور پرابلم شروع کرتا ہے، اور انفلیمیشن وہ باڈی کا رسپانس ہے پروٹیکٹیو، جو انفیکشن کے رسپانس میں باڈی آپ کا پروٹیکٹیو رسپانس دیتی ہے، تو اس کو انفلیمیشن کہتے ہیں۔ یوزولی لوگ سیبورک ڈرماٹائٹس اور ڈینڈرف کو بھی آپس میں بہت زیادہ کنفیوز کرتے کہ ڈینڈرف اور سیبورک ڈرماٹائٹس شاید ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ ایک چیز نہیں ہے، ریزمبلنس ہے، ایک نہیں ہے۔ اب سیبورک ڈرماٹائٹس جو ہوتا ہے، یہ آپ کے زیادہ تر اس پہ ہوتا ہے اسکیلپ پہ، فیس پہ، کانوں کے پیچھے، چیسٹ پہ، یہ انگوائنل ریجن، جتنے بھی باڈی کی فولڈز ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور ڈینڈرف جو ہے وہ صرف اور صرف سر میں ہوتا ہے، وہ صرف خشکی ہوتی ہے، اور اس میں تو سیبورک ڈرماٹائٹس اور ڈینڈرف میں جو مین فرق ہے، سیبورک ڈرماٹائٹس باڈی کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے، جس طرح پہلے میں نے ایکسپلین کیا، اور ڈینڈرف صرف سر میں ہوتا ہے۔ سیبورک ڈرماٹائٹس میں ریڈنس ایریتھیما ہوتا ہے، ویزیبل انفلیمیشن ہوتی ہے، اور ڈینڈرف میں وہ نہیں ہوتی۔ پھر سیبورک ڈرماٹائٹس جو ہے بائی موڈل ہوتا ہے، مطلب بائی موڈل یہ ہے کہ زندگی کے 2 حصوں میں ہوتا ہے، جیسے یہ سیبورک ڈرماٹائٹس بچپن میں ہوتا ہے، چھوٹے ایج میں ہوتا ہے، اور پھر 30-40 میں، بیچ میں بندہ ٹھیک رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی یوزولی ٹھیک رہتا ہے، اور ڈینڈرف کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے۔ ٹریٹمنٹ جو ہم پیشنٹ کو یوزولی ایڈوائز کرتے ہیں، تو مینلی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اینٹی فنگل میں اور اسٹیرائڈز میں، اور یہ ٹاپیکل یوزولی میں ریکمینڈ کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ باقی میں پیشنٹ اگر سسٹمک کی ضرورت ہو، سسٹمک اینٹی فنگل کی، تو ڈرماٹولوجسٹ کو میں ریفر کرتا ہوں، پھر وہ بہتر طریقے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ مریض ہمارے پاس بھی آتے ہیں، تو پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ میں ڈرماٹولوجی کی جو بھی مریض غلطی سے میرے پاس آتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہوتا، مریضوں کو نہیں پتہ ہوتا یوزولی کہ پلاسٹک سرجن اور ڈرماٹولوجسٹ میں کیا فرق ہے، تو پھر ان کو میں دیکھتا ہوں، ان کو یہ ٹاپیکل ریکمینڈ کر دیتا ہوں، لیکن ان سے میں فیس نہیں لیتا، اور ساتھ ہی میں کسی اچھے ڈاکٹر ڈرماٹولوجسٹ کولیگ کے پاس بھیجتا ہوں، جو کلینکل ڈرماٹولوجسٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس ضرور بھیجتا ہوں۔ تو اس میں جو ٹاپیکل اینٹی فنگل ہے، اس میں مینلی کیٹوکونازول ہے، اور زنک پیریتایون ہے، یہ ہے، اور بھی ہے، لیکن میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں تو یا کیٹوکونازول والی شیمپو ہی ریکمینڈ کرتا ہوں، یا زنک پیریتایون کی، اور اس کے ساتھ کوئی اسٹیرائڈ لوشن ایڈوائز کرتا ہوں، جس میں ہائیڈروکورٹیسون آ سکتے ہیں، بیٹامیتاسون، ڈائپروپرونیٹ آ سکتے ہیں، اور یہ 2 یوزولی میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔
اس کے علاوہ آج کل جو اس پہ کام ہو رہا ہے مسلینیس ڈرگز میں آ رہا ہے میٹرونیڈازول اور اولٹار اور یہ چیزیں آتی ہیں، اور اس میں ایک اور بھی ہے، اور سسٹمک میں تو یہی ایٹراکینازول اور ٹربینفائن اور یہ میڈیسن ہے، لیکن وہ ڈرماٹولوجسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس میں ڈرماٹولوجیز کی جتنی بھی پرابلمز ہیں، اس میں مینلی جو افیکٹو ہوتا ہے وہ میڈیسن کے لگانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو لگانا کس طرح ہے، کتنے ٹائم کے لیے ہے اور کتنے عرصے کے لیے، تو مین یہ چیز ہے۔ اور یہ زیادہ تر ڈاکٹر ایکسپلین بھی نہیں کرتے، یا ڈاکٹر کوئی ایکسپلین کرے تو پیشنٹ اس کو فالو نہیں کرتے، تو پیشنٹ کو زائد وہ خود سے اپنی سائنس لڑاتے ہو تو سوچتے ہیں کہ مطلب شاید یہ ڈاکٹر نے جس طریقے سے بتایا لگانا کیا ہے، یا اس طرح لگاؤ یا اس طرح لگاؤ، لیکن اس طرح نہیں، اس میں بہت کمال ہوتا ہے۔ اس کو فالو کرے جو بھی انسٹرکشنز دیتے ہیں، اور لازمی اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، اور یہ مین چیزیں ہیں۔ باقی انشاءاللہ کچھ اس میں اگر میں نے کوئی چیز چھوڑی ہے، کنفیوژن ہے، تو پھر ایک کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔